بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ وکفی باللہ، الحمدللہ رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین، ربی زدنی علما۔ سورہ طٰہٰ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ یہ دعا کو مانگیے گا کہ علم اللہ تعالیٰ زیادہ دیں۔ اپنے محبوب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ علم زیادہ مانگیے گا، جب تک مانگیں گے نہیں ملے گا نہیں۔ تو آپ سجدے میں عادت کر لیں یا تشدد میں جب بیٹھتے وقت عادت کر لیں اس کو ہمیشہ کے لیے، کیونکہ اب ہمارے لیے علم بہت ضروری ہے۔ یہ جنت کو جانے کے لیے کوئی اور سامان ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن و حدیث یہ ایسا ہے، ایک کوئن کے دو سکے ہیں، دونوں کو مل کر ایک کوئن کو لے کے آپ جا کر پوری جنت خرید سکتے ہیں۔ کوئن کے دو سکے ہیں، یہ معلوم، ایک سکہ چھوڑا وہ برباد ہو گیا، دونوں سکے کے دونوں رخ جو لیا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، کبھی گمراہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو الحمدللہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے شروع کرتے ہیں۔ ربی زدنی، زد زیادہ، زد زیادہ، نی مجھے۔ ہم پورے بیٹھے ہیں تو کیا بولیں گے؟ ربنا زدنا، اے ہمارے رب ہم سب کو زیادہ کر۔ ربنا زدنا علما، علما نہیں علما، عین حلق میں سے ادا کریں گے تو علم ہوگا، نہیں تو علم ہوگا۔ الف لام میم جو آتا ہے اس کو درد کہتے ہیں نا، دردناک سزا۔ عین لام میم بولیں گے تو علم آئے گا۔ تو علم بولنے کی عادت کرو مانگتے وقت بھی اللہ تعالیٰ سے۔ چلو میں ایک دعا جو آپ سب کو آتی ہے پڑھ کے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آج اور کل لاسٹ ویک جو گزرا ہے، جو موت کے بارے میں جو گزرا ہے، جو غسل، یہ سب پورا انشاءاللہ کل جمعے کے دن پورا مکمل ہوگا۔ آج ذرا لیتے چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آج پورا ختم کر کے انشاءاللہ آج دنیا کی دعوت کھائیں گے اور دنیا میں سفر کریں گے، دین پہ چلیں گے، اس کے بعد جنتوں کی دعوت کھائیں گے۔ اللہم اغفر لی، اللہم آمین۔ نو انشاءاللہ، ہم انشاءاللہ بالکل بھی اللہ تو چاہے تو جنت دے، تو چاہے تو نہیں، یہ بات آ جائے گی۔ ہم کیا بولیں گے؟ ضرور میرا رب جب آخری وقت آئے گا تب جنت دیں گے، جنت جنت۔ الحمدللہ، تو ٹھیک ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لہ۔ اللہم فقیہ فی الدین وعلمہ التاویل۔ یہ روا طبرانی، ایک حدیث اٹھائی ہوں طبرانی کی۔ اب حدیث کے منکروں کو ذرا سمجھ لینا چاہیے، میں حدیث نہیں ہوں، حدیث قرآن دونوں تمہارے ہاتھ میں ہیں۔ حدیث کو کیوں آپ اتنا نام سے نفرت کرتے ہو؟ بات کہتے ہیں حدیث کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے تم کو نفرت ہے کیا؟ تو چلو میں یہی بات بولتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وہی ہوگا، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بولوں وہ بھی وہی ہوگا، آپ فرمائے ہیں وہ بھی وہی بات ہوگی، جس اینگل سے ملیں گے وہی ہے۔ طبرانی میں ہے، میں اٹھاتی ہوں۔ ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پتہ چلا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پتہ چلا، اور قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب حدیثیں پڑھتے ہیں تو ایسے پڑھا کرو، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قول ستہ مجالس۔ ستہ آپ کو آتا ہے؟ ستہ کا مطلب نہیں، کیسا آپا؟ سات، سبع، سبع حلق میں سے اٹک کے نکلتا ہے نا وہاں سا۔ سبع سات ہوتا ہے، ستہ چھ، ستہ ستہ ستۃ الایام ثم استوى علی العرش۔ اوکے، ستہ، 6 دنوں میں بنایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 6 مجالسوں کا ضامن بنتا ہے،
میرا ضامن باپ نہیں بنے گا، میرا ضامن ماں نہیں بنے گی، میرے ضامن بھائی بہن نہیں بنیں گے، ٹیچر بھی نہیں بنیں گے، کوئی گارنٹی نہیں دے گا میری گارنٹی، تمہاری گارنٹی دیں گے تو اللہ تعالیٰ دیں گے۔ یہ ایسی چیزیں میں آج کل میں لا رہی ہوں آپ لوگوں کے لیے تاکہ آپ ذرا مضبوط ہو گئے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، اب آپ کو تکلیف نہیں ہوگی پڑھنے میں۔ 6 مجالس کا ضامن لیتے، مومن ہو مگر کافر نہیں۔ سب سے شرط کیا اسی ہوتی اسلام میں؟ بیٹھ جا مینا، وہاں پہ بیٹھ جا مینا، سٹ ود دیدی، گو گو گڑیا گو گو، I'll touch with I'll touch you, okay, sit I'll touch, sit اوکے۔ الحمدللہ اللہ اس میں اتنا دین اتار دے، ان سارے بچوں میں سب میں دین اتار دے، مجھ میں بھی دین اتار دے، دین پہ عمل کرنے والا بنا دے، دین کی داعی ایسے بنا کہ نہ رائی وطنا بھی، نہ علم کا غرور، نہ خوبصورتی کا غرور، نہ ریاکاری، نہ فرقے کا غرور، نہ کسی بات کا غرور، بس کچھ نہیں جانتے ہم، اتنا علم ہمیں دے دے کہ ہم کچھ نہیں جانتے، سوائے جب تک تو نہیں دے ہم کو، ہم وہ نہیں پا سکتے اس چیز کو۔ الحمدللہ 6 مجالس کو کہتے ہیں ضامن بنتا ہے۔ کون ضامن بنتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذمہ لیتا ہے، کس کس بات کا لیتا ہے، مگر شرط کیا ہے؟ شرط کیا ہے؟ مومن کا مطلب کیا ہے؟ کیا ایمان ہے؟ بن دیکھے رب کو، رسولوں کو، مطلب کیا؟ قرآن کریم کی ہر بات پہ ہم ایمان لا کر زندگی جو کرتے ہیں اس کو ایمان والا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں ماننے والے کو کافر کہتے ہیں، کفر کا جو کرتا ہے نہیں ماننے کو کہتے ہیں۔ ضامن اللہ نے بنایا ہے، اللہ کہتا ہے میں ذمہ اٹھاتا ہوں۔ کیا کیا ذمہ اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ کن کی چیزوں کا اٹھاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 6 مجالس جو زمین پر جو شامل ہوتے مومن ہو کر اس کی میں ضمانت لیتا ہوں۔ نمبر 1، فی مسجد جماعت، با جماعت جو نماز پڑھتے ہیں۔ کتنی پیاری بات ہے، اگر ہم حج پہ عمرہ پہ چلے گئے تو زندگی مسجد میں گزار لو، کعبے میں، حرم میں گزار لو، بازار میں جا کے برقعے لینے کے لیے نہیں چلے جاؤ، کپڑے لینے کے لیے، کھجوراں لانے کے لیے دور دور نہیں چلے جاؤ، شاپنگ جا کر دیکھنے کے لیے نہیں چلے جاؤ، جتنا ہو سکے وہاں پہ پال لیا کرو۔ آج ہمیں نہیں ہے، آج ہمیں کیا ہے؟ عورتوں کے لیے یہ نہیں ہے نا، ہم کیا کریں؟ ہمارے لیے اذان ہونے سے پہلے تیار وضو بنا کے جو نماز اندر کمرے میں جا کر، کبھی وہ کمرے میں کبھی وہ کمرے میں، سب سے زیادہ جہاں پہ ٹریجری رکھتے ہیں نا، میں بار بار کہتی ہوں، اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پیارا بتائے ہیں، ٹریجری کہاں رکھتے ہیں؟ الماری میں رکھتے ہیں نا، اندر کے کمرے میں، وہاں پہ جا کے میں نماز پڑھتی ہوں۔ اور ٹریجری عورت کی کہاں ہوتی ہے؟ کچن میں ہوتی ہے، برتنیں بھر کے رہتے ہیں، اس کی کچن وہی ہے، ایک طرف فریج ہوتا ہے، ایک طرف کچرے کا کوڑا ہوتا ہے۔ سجدہ کرتے وقت دل کیسا روتا ہے پتہ ہے؟ دنیا یا ٹھنڈک ملے گی یا نہیں تو کچرے کا کوڑا جنت میں رکھا ہوا، اتنی ہی جگہ ہے یہ دنیا، ٹھیک ہے؟ اتنی ہی جگہ ہے یہ دنیا۔ کچرے کے ڈبہ ذرا پاک ہوگا نا، کچرا ذرا سوکھا ہوتا ہے، نماز پڑھ کے محسوس کر کے دیکھنا، میں کہتی ہوں۔ پہلی بار جب میں نماز کو کھڑی، مجھے معلوم نہیں تھا کچرے کا ڈبہ، میں کھڑ گئی آرام سے، بے قراری ہونے لگی، کیا میں کچرے کے پاس کھڑ گئی ہوں نا؟ پھر دل میں اللہ تعالیٰ ڈالے، ارے تیری دنیا ہی تو کچرا ہے، تیری دنیا ہی تو کچرا ہے، کچرا رکھنے کی جگہ جنت میں ہے اور کچھ نہیں ہے۔ تب سے میں جا کے پاک پاک کچرے کا ڈبہ، سوکھا کچرا ڈالتی ہوں، جا کے کھڑتی ہوں، میں اوقات اپنی جانوں، یہ دنیا کی اوقات کو جان کے کچرے کے ڈبے کے بازو کھڑوں، ٹھیک ہے؟ اللہ ذمہ لیتا ہے، ہم وقت پہ جا کے نماز پڑھیں گے تو کن کن چیزوں کا لیتا ہے؟ سب سے پہلے آپ کی جان کا ذمہ لیتا ہے۔ ہماری جان کوئی جادو کر کے نکال نہیں سکتا، کچھ خرابی کر نہیں سکتا، کوئی جنات کو بھیج نہیں سکتا، کوئی آپ کی جان نہیں نکال سکتا، جان کا اللہ تعالیٰ ذمہ لیتے ہیں۔ اور ہمارا مال، کبھی کبھار گاڑی کو کیلیاں ہم چھوڑ کے آ جاتے ہیں اندر بھول کے، سارا دن بھی گزر کے، رات بھر بھی کیلی ویسے لگی رہتی ٹو ویلر کو، وہ ٹو ویلر کبھی چوری نہیں ہوئی، سبحان اللہ۔ رات کو 1:30 بجے پرسوں سامنے والا لڑکا لا کے بولا، کیوں پیسے بہت ہو گئے، گاڑیاں بہت ہو گئی کیا؟ تمہاری چابی لگی تمہاری بیٹی کی۔ بولی ہم حسبی اللہ پڑھتے ہیں۔ میں نے بولی ہاں ہمیں قرآن پڑھانے والے، ہمارا نہیں جاتا، ہمیں فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، ہمیں فلاں فرقے کے، ہم فلاں نہیں، ریاکاری مجھے تم کو خاک میں لے جائے گی۔ ہم توکل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، حسبی اللہ لا الہ، 7 بار پڑھتے ہیں صبح میں شام میں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سب کو اندھا بنا کے رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے اگر تم نمازوں کو وقت پہ ادا کریں گے، تمہاری جان کا میں ذمہ لیتا ہوں، تمہارے مال کا بھی ذمہ لیتا ہوں۔
مال تو اسی نے دیا ہے. یہ میں کبھی آپ کے ساتھ گزرا ہوگا نا, یہ ساری چیزیں گزرے ہوں گی نا. پرس کبھی ٹو ویلر کو لگا کے کبھی چھوڑ کے کبھی چلے گی نہیں. یہاں پہ نیچے ٹینٹ سب پورے تھے جب لانگ بیک 15 سال پہلے کی بات. کبھی چوری نہیں ہوا, اندر کٹا تھا 10-15 ہزار کا, 1 روپیہ نہیں گیا. کے دیکھیے گھنٹے کے بعد اللہ اکبر ایسے کیسے پڑا ہے. جان کے ساتھ مال کا بھی ذمہ لیتا ہے. اب دیکھو کر کے, ایسا نہیں کھلے رہ کے بولو نہیں, اللہ بولے دیکھوں کیا بول کے پرس لے جا کے باہر ڈال کے باجی چلے گیا میرا زیور آ کے نہیں بولنا. ان ایکسپیکٹڈ اگر ہوا تو بات کہہ رہی ہوں میں, ٹھیک ہے. جان کے ساتھ مال کا ذمہ لیں گے. اس کے بعد ہماری عزت نکالنے کی لوگ بہت کوشش کریں گے, بہت ذلیل کرنے کی کوشش کریں گے, مگر اللہ نے ذمہ لیا ہے, کا جواب اللہ تعالیٰ دے گا. میں نہیں دوں گی, آپ نہیں دیں گے. عزت, تمہاری عزت, کبھی ذلت آئے گی, اللہ کی خاطر ذلت اٹھا کے دیکھنا اس کا مزہ کیا آتا ہے. اللہ کی خاطر ذلت اٹھا کے دیکھو, اللہ کے لیے ذلت اٹھاؤ, کسی بہن کے لیے, کسی بھائی کے لیے آپ ذلت اٹھا کے دیکھو, اللہ اس کا اجر کتنی عزت اکرام آپ کو کر دے گا. اللہ اپنی عزت کا ذمہ لیا ہوا ہے. ہماری عزت, کوئی انسان بولے فلانے ہیں بڑا اچھا ہے, بڑے اچھے پیسے والے ہیں, بڑے دیندار ہیں, بڑے علم والے ہیں, بڑے بیان کرنے والے, کان میں ادھر لے کے ادھر چھوڑ دیتی ہوں, کیونکہ مجھے فائدہ نہیں دے گا, یہ فائدہ ہی نہیں. جو بول رہا ہے وہ بھی کبھی جھوٹا ہوتا ہے, کبھی سچا ہوتا ہے. جو بول رہا ہے اس کو غصہ جب آئے گا نا, اس کے خلاف جا کے مجھے گالیاں دے گا. اللہ نے کہہ دیا قرآن کریم میں, تو یہ سارے دشمن ہیں, کوئی دوست نہیں بنے گا. تو پرواہ نہیں کرو, لوگوں کی کوئی عزت دے تو آپ گرو نہیں کہ آئے ہماری عزت کرتے ہیں, ہماری عزت ہے. چلو میں آج ایک بات بتا دیتی ہوں, آج آئے ہیں تو ایک بات بتاتی ہوں. حسن والے کو بڑا غرور ہوتا ہے. اللہ اکبر. ہاں ہوتا ہے. حسن والے, میں نہیں ہوں, آپ نہیں ہیں, کوئی بھی نہیں ہے ہم میں سے, اوکے. اپنے آپ کو نیچے رکھیے گا, ہم سب نیچے ہی ہیں, اوکے. حسن والے کو بڑا غرور ہوتا ہے, بڑا تکبر ہوتا ہے اپنے جمال کا, بڑا غرور ہوتا ہے. اس کی کوئی تعریف کرو تو بھی وہ خوبصورت, اس کی تعریف نہیں کرو تو بھی وہ خوبصورت, تم اس کو کچھ بولو تو بھی وہ خوبصورت, تم کچھ نہیں بولو تو بھی خوبصورت. حسن والوں کو بڑا غرور ہوتا ہے. ہوتا ہے, ہاں, تعریف کرو یا نہ کرو, حسین ہے نہیں ہے, حسین ہے نہیں ہے, تعریف کرو یا نہ کرو, یہ کوئی اور نہیں ہے, یہ ہمارا رب ہے. اس کو, اس کے جمال پہ اس کو فخر ہے, تم تعریف کرو یا نہ کرو, اس کو تمہاری ضرورت میری نہیں ہے. اس کو وہ جمال میں ڈوبا ہوا ہے, وہ حسین ہے, وہ حسن والا ہے, بڑا حسین ہے. وہ ہمارا رب ہے. وہ جو حسن جو ہم کو دیا ہے, ہم اس میں ناپاکی نہ کریں. غیر مرد دیکھیں گے تو تمہارا حسن ناپاک ہو جائے گا. وہ حسن جو بھی دیا ہے اللہ تعالیٰ, اس کو اپنے رب کے لیے, شوہر کے لیے رکھ لیں, اس کو ناپاک نہ کریں. اللہ ناپاکی پسند نہیں کرتا, وہ پاک ہے. اپنا جمال حسن جو بھی آپ کو دیا ہے, کالے ہیں وہ بھی بڑی خوبصورتی ہے, سانولے ہیں وہ بھی سب سے بڑی خوبصورتی ہے, گورے ہیں اس سے بڑی خوبصورتی ہے, بہت کالے ہیں اس سے زیادہ خوبصورتی ہے. سب اپنی جگہ پہ وہ نور ہے. اوکے, ہم اللہ کی چیزوں کی حفاظتی کریں, اللہ تعالیٰ ہماری عزتوں کی حفاظتی کرے گا. ہم اپنے دوپٹے ایسے ویسے لے کر, برقع پہن کر, تھوڑا سا ادھر ادھر ہٹا کر ہم جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, تو لیں گے اللہ تعالیٰ ذمہ آپ کی عزت کا؟ نہیں لیں گے. اس لیے اللہ نے کہا ایمان والے کا ذمہ لیتا ہوں, جو ایمان رکھ کر اپنی حفاظتی کرتا ہے, عفت کی حفاظتی. کیونکہ وہ ٹائم پہ جھنڈے لگا کے عورتیں بلاتے تھے مردوں کو, آؤ جو چاہے آؤ, سو کے جاؤ. آج ہم کتنے پاک ہیں, اس دور سے بھی پاک ہیں, تو اس کی حفاظتی کرو, ایمان میں آ جاؤ. ٹھیک ہے, الحمدللہ. مال کی, جان کی, عزت کی, پھر اس کے بعد گناہوں کی بخشش بھی کر دیتا ہے. نماز گناہوں کو جھڑا دیتی ہے. کب؟ کھانا پکا کر, برتن دھو کر, شوہر کو دے کر, پورا کر کے, ختم کر کے, بعد میں جا کے سڑی باس میں کپڑوں میں گندی بدبو آتی رہتی ہے, اللہ اکبر بول کے کھڑ جاتے ہیں. اب نہیں ہے نا ہم پورے, کبھی کبھار ایک بار ہوتا ہوگا, مگر اس کو بھی عادت چھوڑ دو. اس کو پسند نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو. فرشتے نہیں آئیں گے آپ کے پاس مرنے سے پہلے,
موت کی نزا کی حالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کرے تاکہ منہ میں بدبو نہ آئے. فرشتے آئے تھے نا. ہم لوگوں کو پرواہ ہے؟ مجھے آج چند باتیں کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے ہم سب کو. چند عورتوں کو دیکھیں، میں حیا ایمان میں وہ نہیں ہے کہ کچھ بات نہیں بولنا. چند عورتوں کو پسند ہے کہ اپنا شوہر ان سے محبت کرے. چند عورتیں مجھے آ کر پرسنلی بیان کرتی ہیں کہ ہمارے شوہر ہم سے ویسی محبت نہیں کرتے جیسی کرنے کا حق ہے، ہم سے پیار نہیں کرتے، ہمیں بوسے نہیں دیتے، ہمیں بہت دل دکھتا ہے، ہم کیا پڑھیں، ہم کیا کریں. ان کے لیے میں جواب دیتی ہوں آج، ضرورت نہیں ہے. فرشتے بوسے دیتے ہیں، چومتے ہیں ہونٹوں کو. نہیں بھی چاہو، یہ کلام ہے. پاک چیزوں کی محبت رکھو. یہ عارضی محبت 2 سیکنڈ کی، جو ملا الحمدللہ، نہیں ملا الحمدللہ، نہیں ہے الحمدللہ، ہے الحمدللہ. جب آپ کو دل میں خواہش ہو، طلب ہو، بیٹھ کے جنت کو یاد کرو. ہاں تو دے گا نا جنت، دے دینا مولا جنت میں حسین شوہر دے، ایک ایمان والا دے. سب کے منہ کھل رہے ہیں سب کے منہ کھل رہے ہیں. آس کس سے ہے؟ آس اپنے رب سے آس ہے، پوری کر سکتے ہیں. دے اللہ ایسی شوہر کو اچھا کر دے، ان کو اچھا بنا دے، کو دیندار بنا دے، سب بنا دے، سب کر دے. جو بھی کر تیری رضا کے ساتھ کر. اگر اللہ تعالیٰ قیامت میں پوچھیں گے، میں کہتی ہوں یا اللہ، جو تجھ کو پسند دنیا میں نے کہا، مرنے کے بعد جو تجھ کو پسند وہ مجھ کو پسند، تجھ کو پسند جو مجھ کو پسند وہ تجھ کو پسند. یہ حقیقت ہے. لوگوں نے کہا ارے یہ کیسی کفر کی بات کر رہی ہے. کیوں؟ میں وہ ہر کام کروں گی جو رب کو پسند ہے. تب کس کی پسند ہوگی؟ میری پسند بن جائے گی. کس کی پسند بنے گی؟ میری پسند بن جائے گی. ورنہ کس کی پسند رہے گی؟ اللہ کی پسند. کبھی نہیں کرنا کہتے جی، اللہ بولیں کہتے نہیں مجھے اب نہیں ہے وہ. جو تجھ کو پسند وہ مجھ کو پسند، جو مجھ کو پسند جو تجھ کو پسند. یہ محبت ہوگی. اب کہتے ہیں نا محبت کسی کی بوائے فرینڈ کو، ماں باپ کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، گھر دار چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، عزت چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، سب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ کے لیے ہم چھوڑ نہیں سکتے یہ ساری چیزیں؟ ہم بھی محبت نہیں کر سکتے کیا؟ ہم پاک محبت نہیں کر سکتے کیا؟ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کر سکتے کیا؟ ٹھیک ہے، اللہ ہمارے گناہ جھڑ جاتے ہیں نماز سے. اللہ تعالیٰ ذمہ لیتا ہے کہ گناہوں کو میں پاک کر دوں گا. ایک نماز سے دوسری نماز تک، دوسری نماز سے تیسری نماز تک، ایک جمعہ سے دوسری جمعہ تک، پھر ایک عید سے دوسری عید تک، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک. الحمدللہ. پھر عذاب خبر کا ذمہ لیتے ہیں. میں کہتی ہوں نا، نمازی جو ہوتا ہے ایمان والا، میں کہتی ہوں آج کے بعد یاد رکھ لینا، جو تجھ کو پسند وہ مجھ کو پسند، جو مجھ کو پسند وہ تجھ کو پسند. کیا مطلب اس کا؟ اللہ تعالیٰ چلو ہم پکچر کو جائیں گے، تمہیں بھی بیٹھو دیکھ لو، وہ بولیں گے مطلب کیا سمجھے؟ ہنسا آتا ہے. کیا مطلب؟ کیا جو رب کہے مجھ کو ہے تیری جستجو، مجھ کو تیری تلاش ہے، مالک میرا کہاں ہے تو، مجھ کو تیری تلاش ہے. ایک دن ایسا آ جائے گا، ایک زندگی آئی، ایک دن ایسا آئے گا، آپ خود اپنی زبان سے جب ہو جائیں گے اپنے رب کے کعبے کے سامنے، حجر اسود کے سامنے کھڑیں گے، نہیں چاہیں گے بولنا تو بولتے رہیں گے مجھ کو ہے تیری جستجو، تجھ کو میری تلاش ہے. ایسے الٹا بولنے لگ جائیں گے، تمہیں ہوش بھی نہیں رہے گی. جو دیوانے کی حالت تھی نا، سامان گم ہو گیا تو بولنے لگا میں اللہ ہوں تو رب ہے، تو رب ہے میں اللہ ہوں، تو ویسے ہو جائے گا. مجھ کو تیری نہیں، تو تم کہو گے مجھ کو یا رب تجھ کو ہے میری جستجو، تجھ کو میری تلاش ہے. یہ دن آ جائے ہمارے لیے یا رب، یہ دن آ جائے. Okay, go and sit there. Go there. Go sit in middle only sit. Give her please. دور بھیجو نا. ٹھیک ہے، مجھ کو ہے تیری جستجو، مجھ کو تیری تلاش ہے. ٹھیک ہے، ضامن لیں گے، اللہ ذمہ لیں گے خبر کا ذمہ اگر لے لیں اللہ تعالیٰ، ایمان والے بن جاؤ بھائی. اس کو جھوٹ نہیں پسند، جھوٹ چھوڑ ڈالو، سچ بولنے لگو. سب کو کھانا، لوگ کہتے ہیں کیا اٹھا کر رکھیں جی روز کا کھانا تمہارا، ہر مہینے کا کام نہیں کیا جی تم کو اتنی اکیلے محنت پڑتے. میں بولی ٹھیک ہے، اس کا جواب جنت میں دیں گے.
کھانا تم بھی کھلاؤ، پانی پلاؤ، سلام کرو، تم بھی جاؤ گے ہم بھی جائیں گے، اگر نہیں تو کیا جواب دیں گے؟ کیا کہا جہنمیوں نے؟ ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم جھوٹ بولتے تھے، ہم سلام نہیں کرتے تھے، یہی تو باتیں ہیں الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد عذاب خبر، عذاب نار کی گارنٹی اللہ تعالیٰ لیتے ہیں۔ 6 مجالس، 6 مجلسوں کی نمبر 1 ہو گیا، سمجھ میں آ گیا؟ آگے جاؤ، اس کے بعد کیا؟ تیری رضا میں میری رضا، میری رضا میں تیری رضا، مطلب کیا؟ جو رب بولتے وہی ہم کریں گے تو یہ ہوگا، ہم جو کریں گے تب نہیں ہوگا۔ نمبر 2، وَإِنْدَ مَرِيدٍ، اند کا مطلب پاس، اند المرید، مریض کے پاس، عند المریض، مریض کے پاس، بولو عند المریض، مریض کے پاس۔ اچھا، مریض کے پاس جانے کے پہلے سب سے پہلے دیکھتی نہیں جاؤ جی، بیماری لگ جاتی ہے، نہیں با نہیں جاتے، ہمیں بیماری لگ جاتی ہے، بخار آ گئی ہے ان کو، ہم نہ لگی تو پورا گھرانے کو بخار آ جاتی ہے، گو بیٹا مما اس کا۔ وعلیکم السلام۔ تو نہیں جائیں گے مریض کو ملنے کے لیے، نہیں جائیں گے۔ اگر مریض کو ملنے چلے گئے تو بولیں گے او اللہ تم نے بیماری نہیں دینا تھا بھائی، نہیں، مریض کو جا کے مل کے کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، ٹھیک ہے؟ کیا کہتے ہیں مریض کو جا کر؟ مریض کو کیسے جاتے ہیں ملنے کے لیے؟ ذرا اچھے بنگڑے اندر لے کر، ذرا زیور پہن لے کر، ذرا اچھا ریڈی ہو کر مریض کو ملنے جاتے ہیں، تاکہ مریض کو لگے کہ ہم مر رہے ہیں، یہ لوگ ابھی جی رہے ہیں، نہیں، ذرا سمپل سے جایا کرو، مریض کو جا کر سلام کرو، دعا کرو، مریض کو اچھی خاص دعا کرو، اس کو تسلی دو۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو بیماری دیا ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ گناہ جھڑا دیں گے، اور اس میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ صحت بھی اچھی کر دیں گے، خون کا جو تمہارا تو پورا رواں ہے نا یہ اچھا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ دیکھو بیماری جب دیتا ہے نا پسند کرتا ہے تو دیتا ہے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا، بیٹھ کر کیا کرتی؟ اللہ تم نہ نہیں دینا تھا جی، اللہ یہ بیماری آ گئی، بچے کتنا ہوا علاج کو، کون سے ڈاکٹر کے پاس گئے با، کتنا با کرے، جا کر شکایتیں نہیں کرو اللہ تعالیٰ کی۔ جو انسان جا کر اللہ تعالیٰ کی شکایتیں کرتا ہے، مریض کا دل توڑ کے آتا ہے، مریض کو ناخوش کر کے آتا ہے، اس کو تسلی نہیں دیتا، اس کو خوش نہیں کرتا، اس کو اپنا نہیں بناتا، پاس میں جا کے نہیں بیٹھتے بیماری لگتی ہے بول کے، الحمدللہ پاس بیٹھ کے اسے تسلی کر کے، ذرا سر پہ اس کے ہاتھ گھما کے، ذرا آنکھوں کو ذرا ان کو یہ کر کے، ذرا ہاتھوں کو ذرا سہلا کر، ذرا گلے مل کر، کوئی بات نہیں، یہ دنیا عارضی دنیا، بیماری کوئی بات نہیں، اللہ لے لیتے ہیں، دیا اللہ نے لے گا اللہ نے۔ جب میں وہ آئی وی سسٹم کہتے ہیں نا، کیا وہ سسٹم جو کینسر آیا تو جو دیتے ہیں، وہ جب دے رہے تھے گون کی حالت میں تھی میں، آج یاد آ رہا ہے میرے رب کا کرم، یاد آ رہا ہے جو گون میں تھی میں، جب میں بہت تکلیف میں تھی، رو رہی تھی، بہت رو رہی تھی، وہ آیا ماں کی ہندو کہتی ہے اتنا کیوں رو رہی ہے، اتنی چھوٹی عمر میں تجھے ایسا اوپر والا کیا کر کے کر رہی ہے؟ نہیں، تیرا بھگوان بیماری دیا، تیرا بھگوان بیماری لیتا ہے۔ ایسا خوش ہو کے لپٹی میں اس کو، ایک کافر نے کہا اللہ اسے ایمان دے دے، اسے نسلوں کو ایمان دے، اس کے نسلوں کو ایمان دے، ایمان کی بات۔ ہم کیا بولتی؟ یہ بیماری آ گئی وہ ڈاکٹر کرنے جاؤ جی اچھی ہو جاتی ہیں، نہیں شفا وہ پڑھ کو پھوکو دم کرو، نہیں بابا جی کہاں جا کر آ جاؤ، ایک کام کرو اجمیر کو چلے جاؤ، ایک کام کرو بغداد کو چلے جاؤ، ایک کام کرو تم عمرہ کو چلے جاؤ۔ اب عمرہ یقین چلا گیا، بھروسہ چلا گیا، اللہ تعالیٰ اٹھ گیا، کعبے کا پتھر امپورٹنٹ ہو گیا، کعبے کا پتھر امپورٹنٹ ہو گیا، کعبے والا امپورٹنٹ نہیں ہے، کعبے والا امپورٹنٹ نہیں ہے، کعبے کا پتھر امپورٹنٹ ہے، کعبے کے 4 طرف کے پتھروں کو چومنا امپورٹنٹ ہے، حجر اسود کو چومنا امپورٹنٹ نہیں ہے۔ یہ دین ہے ہمارا، نہیں ملے گا، ذمہ نہیں لیں گے اللہ تعالیٰ کسی بھی صورت میں۔ مریض کو جا کے دکھ دے کے آؤ تمہیں اور زیادہ دکھ دیں گے، نہیں مریض کو سہلا کر سب کر کے آؤ، جنت میں ایک محل پاؤ گے، جنت میں ایک محل پاؤ گے، ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، جنت میں ایک محل پاؤ گے، کتنی بڑی بات ہے۔ ہاں مریض کے پاس گئے تو لا باسا طہور انشاءاللہ 3 بار بولنا۔ لا باسا کا مطلب لا نہیں، باسا پاک کرنے کا، طہور پاک، طہور طہارت پاک، باسا
یہ ایک ورڈ تم کو چھوڑتی ہوں، اس کے بعد جا کے میننگ کھول کے یاد کر لیں میں کیوں بول رہی ہوں، تاکہ ہم سمجھیں اس کو، ٹھیک ہے؟ دعا دیں اس کو کہ اللہ تم کو پاک کر دے. الحمدللہ. پھر تعزیت کو جب جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لقد، ایک حدیث آتی ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقد طبت وتاب ومشاک وتبوک جنہ، تیرا آنا بھی مجھے منظور ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مریض کے پاس تیرا آنا مجھے منظور ہے، مریض کے پاس سے جانا بھی مجھے منظور ہے، اور تیرے لیے جنت میں تو گھر بنا لے. اللہ تعالیٰ منظور ہوتا ہے مریض کے پاس آنا بھی. لقد طبت وتاب ومشاک تبوت جنہ، آنا بھی مجھے منظور ہے، تیرا جانا بھی مجھے منظور ہے، تجھے جنت میں ایک محل بھی منظوری ہے. اس کی بات کرو گے مریض کو؟ ہاں؟ کبھی کوئی مریض نہیں، خاندان میں سب کو صحت کے ساتھ رہنے دو، کسی کو مریض نہیں بناؤ. کوئی ہاسپٹل میں کہیں ہیں، کہیں جاتے جاتے بھی کوئی کچھ خرید کے، کئی غریب کو جا کے السلام علیکم، اچھے ہی بچہ اچھا ہے، جا کے دے کے آ جاؤ. جب میرے پاس اب ٹائم نہیں ہے، پہلے بہت زیادہ یہ کام کرتے تھے میں اور میرے بچے. کبھی یتیم خانوں میں جا کر بچوں کو، جب میں ہیئر کٹ جانتی تھی، یتیم بچوں کو جا کے بال کاٹ کے جوئیں نکال کر، تب یہی سے قرآن ملا ہے. تا جلدی یہ پوسٹ پہ نہیں مل جاتا. جوئیں لے لے کے پکڑ پکڑ کے جوئیں نکال نکال کے پورے صاف کر کے جوئیں دیتے ان کو ہم. کرات کھیا آتا تھا، پھر بھی اپنے آپ کو کنٹرول کرتے تھے، اتنی گندگی ہوتی تھی ان میں. پھر ان کو پورے صاف کر کے کونگی کر کے کچھ بسکٹس، کچھ وغیرہ، کچھ کھانا، کچھ لے جا کے یتیموں کی جگہ جا کے دیکھو، پیار کر کے دیکھو. کوئی پکارے گا آپا. میں یتیم خانے میں جب پڑھاتی تھی میں بہت مس کرتی ہوں، اللہ سے دعا کرتی ہوں پھر مجھے خدمت کا موقع دے دے، یتیم خانے کو جا کر ان بچوں کو پڑھانے کا مجھے دوبارہ موقع مجھے دے دے یا رب. الحمدللہ. ایک کہتے ہیں آپا، ایک کہتے ہیں دیدی، ایک کہتے ہیں خالو. ہمیں چھو نا، ہمیں پکڑو نا، ہمیں لو نا، ہاتھ لگاؤ نا دیدی. او میرا ہاتھ نہیں آ رہا دیدی، تم ہاتھ پکڑو. بیٹا تم دوپٹہ چھوٹی ہو، اب بڑی ہی اوڑھ لوں گی میں. تم اچھے پیار سے بولی نا. مجھے کمپلینٹ آیا تھا بچیاں چھوٹے چھوٹے اوڑھنیاں اوڑھتے ہیں، سر کے سامنے ایسے ہی آتے ہیں، ذرا ان کو تعلیم تربیت کرو. پورے بچے بڑے بڑے اوڑھنیاں اوڑھنے لگے. تم اچھا بولی نا، پیار سے بولی نا. پیار کرو نا. یہ پیار کس کے لیے رکھ رہے ہو؟ جاؤ یتیم خانوں میں کہیں جاؤ، ٹائم بناؤ، ٹائم بنا کے جاؤ، کچھ پروگرام کر کے جاؤ، نکلو، کچھ لے جا کے اپنے رشتہ داروں کو، اچھے امیروں کو کیا کھلاتے بیٹھے ہو؟ کھانا لے جا کے ان کو بھی کھلاؤ جو خوشبوؤں کے لیے مر رہے ہیں. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. نمبر 3، او فی کا مطلب می، جنازہ، فی الجنازہ، جنازے میں. جنازے پر جا کر کے لوگ غصہ کرتے ہیں، اتنا دیر اٹھانے کری نا مائنو، اتنا دیر. وہاں بھی چال بازی، وہاں بھی چھوڑتے نہیں. اتنا دیر کری میں کاما نہیں، دھندے نہیں، اٹھا رہی نہیں نا، انہیں اٹھاتے بھی نہیں نا جی. ہم نے کبھی کاما نہیں، اس کو نہیں ملے گا اجر. جو صبر سے رہے گا، صبر سے خاموشی سے رہے گا، اللہ تعالیٰ مقرر کیا ہے تبھی جنازہ اٹھے گا. تمہارے بولنے سے نہیں اٹھے گا، ان کے اٹھانے سے نہیں اٹھے گا، مقررہ وقت پہ جنازہ اٹھے گا. جا کے ذرا صبر سے رہ کر ان کو تسلی دیں، ان کو بولیں، نہ روئیں. موتا کو تکلیف ہوتی ہے نہیں، یہ غلط لفظ ہے. میت کو خبر میں ماریں گے، یہ حدیث ہے صحیح بخاری مسلم میں، پورا والیوم سے میں تم لوگوں کو تسلی دی ہوں. ٹھیک ہے. تب میت کو وہ ٹائم پہ تکلیف نہیں ہوتی ہے، تکلیف قبر میں دیتے ہیں. روح کب آتی ہے؟ لاسٹ ٹائم آپ لوگوں نے، چند لوگوں نے نہیں سمجھا تھا. کب آتی ہے روح؟ نہیں، آسمان پہ جب چلے جاتی ہے، جنازے میں پھینکتے ہیں. بدکار کو، نیککار کو رکھتے ہیں. اوکے. جنازے میں ہوش آتی ہے جب کھاندہ اٹھتا ہے جنازہ، تب ان کو ہوش آتی ہے. یہ چیزیں یاد رکھنا. یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئے تو بولتے یو میت کو تکلیف ہو رہی ہے جی، تکلیف نہیں دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے ہڈیاں نہیں توڑو ان کی، ان کو تکلیف ہوگی. یہ بات پہ پوری باتیں میت سنتی ہے، میت محسوس کر رہی ہے، میت کو سب معلوم ہو رہی ہے. کل آتی ہے میت ایک روٹی بھی، ایک گلاس پانی پینے کے لیے، اچھی روٹی گھی لگا کے رکھنا. میت اگر کھا لیتی ہے، اتنی تو عقل رکھو، عقل کے گدھوں کو بھی تھوڑی عقل ہوگی شاید. جسم کھانا کھاتا ہے، روح کھانا نہیں کھاتی ہے. گدھے کو پوچھے تو معلوم ہوتا ہے. میں پوٹلی میں اٹھا کے لے جا رہا ہوں، آج قرآن اٹھا کے ہمیں نہیں معلوم. بسم اللہ.
ابھی ٹائم ہے 15 فاسٹ چلو چلو شروع کریں. نہیں نہیں 2 منٹ پہلے چلو میرے رب نے مجھے زمزم میرے منہ میں ڈال دیا الحمدللہ. چلے رک جائیں، چلے اسٹارٹ کرتے ہیں. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک الملک لا شریک لک. کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ جمعہ میں کہتے ہیں گدوں کے جیسے قرآن کو نہیں لے کے چلو. شاید اللہ کو میرا بولنا پسند آیا، میرے منہ میں زمزم ڈال دیا میرے رب نے. اللہ اکبر. اللہ ابھی قبول ہوئی دعا ہم سب کے لیے، جو سن رہے ہیں، جو بیٹھے ہیں، سب کو جنت الفردوس عطا فرما. تیرے ہاتھوں سے شراب پلا دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے آب کوثر ہم سب کو تو پلا دے میرے مولا. ٹھیک ہے، تو آپ جنازے پہ جب جائیں گے صبر سے بیٹھیں گے. گنچیاں نہیں گی نا، کریکٹ ہے. بسم اللہ کرو. بسم اللہ بسم اللہ. جزاک اللہ خیر. کھجور کی بیجیاں کونے میں نہیں ڈالو، ہر جمعرات کو میرے نیچے رہتے ہیں، پلیز باکس میں ڈالو. میرے جھاڑوں میں پھینک دو. میں نے جان بوجھ کے دوبارہ دہراؤں گی، میرے جھاڑوں میں پھینکو. پھر دوہرا رہی ہوں، میرے جھاڑوں میں پھینکو. کیا بولنا چاہیے؟ ہمارے جھاڑوں میں پھینکو. میرا چھوڑ دو. چلو ہم شروع کرتے ہیں، تھوڑا سا ختم کر لیتے ہیں. تو جنازے پہ جب ہم جاتے ہیں صبر سے رہیں گے، گنچیاں نہیں گنیں گے، قرآن ہم نہیں پڑھیں گے. ایمان کی حالت میں اگر رہیں گے تو اللہ ضامن ذمہ لیتا ہے ہماری جان کا، ہماری مال کا، ہماری عزت کا، ہماری آبرو کا، خبر کے عذاب کا، آخرت کا، گناہ جھڑنے کا، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ ضامن ہو جاتا ہے، ذمہ لیتا ہے. ایمان کی حالت میں گنچا نہیں گنیں گے، وہاں پہ کچھ قرآن کریم نہیں پڑھیں گے. اور کیا بولیں گے لوگوں کو؟ ربنا اغفر لنا وارحمنا، اللہ مغفرت کر ہماری، ہم سب کو معاف فرما. یہ سب کو تلقین کریں گے بولنے کے لیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جنازے میں جو انتظار کرتا ہے اور پھر وہ جو آرام سے جنازے پہ رہتا ہے، اس کے لیے ایک قرات نے رکھ دو. ابھی بٹوارہ بعد میں کریں، ایک دے دیں جو نہیں باجی ماں رکھ لو، رکھ دو. تھوڑا ہے یہ ایک، اس پہ ختم کر دیتی ہوں، نیکسٹ ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. جنازے پہ جاتے ہیں تو پہلے سب سے پہلے کہتے ہیں، پہلا لفظ جنازے پہ جا کے لوگ کہتے ہیں کئی ساما مر گئے. پہلا سوال کئی ساما مر گئے. ابو دیکھی نا میں ان کو، اب بات کری نا میں، ابو سلام ہوا نا. یہ تعجبی سوال جو ہے شیطانی سوال ہے. اندر جانے کے بعد بولو اللہ کا مال اللہ تعالیٰ لے لیے، انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر چھوٹے 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 بچے ہیں، کل ہم نے، میں نے اور فرانہ باجی کچھ عمرے کے وہ پیسے دینے گئے تھے، تو ایک عورت تھی، ایک ڈالنا تھا اس کو گروپ میں، ہارڈلی کم عمر ہے، ماں مر گئی، شوہر مر گیا. میں تعجب کے بولا اللہ ہم نے اتنی لمبی زندگی دی، میں شکر نہیں کرے، دیکھو چھوٹی چھوٹی عمروں میں ان کے سب ختم ہو گئے ہیں. جنازے پہ جب جاتے ہیں تو یہ خیرات کا مطلب احد کا پہاڑ 60 کلومیٹر کا کیا؟ کوئی سمجھائیں گے؟ برابر ثواب ملتا ہے. کیا ثواب؟ اور ذرا گہرا گئی ہوں یہاں، ذرا کیا ہے، کوئی بولیں گے؟ پہاڑ کا کیا؟ پہاڑ بڑا ہے، پہاڑ کی ہوتی ہے نیکی، پہاڑ نیکیوں میں گنیں گے. اور ذرا ایکسٹرا ہے، سن لینا، جتنا پہاڑ ہے اتنا سونا. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گہرائی میں جا کر پڑھنے سے ایک ایک بات اتنی پیاری نکلتی ہے کہ دل باغ باغ ہو جاتا ہے. 60 کلومیٹر اتنا سونا صدقہ کرنا، ہمارے نیکیوں میں آنا کتنی بڑی بات ہے. پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو پتہ نہیں چلا، جب پتہ چلا تو بہت افسوس کر لیے. آج ہمیں کتنا افسوس ہوگا، افسوس ہوگا. اب میتوں پہ جاؤ گے، جنازے پہ جاؤ گے
تو سونا 60 کلومیٹر کا سونا آپ کو اتنا ثواب آپ کو ملے گا. پہاڑ کے اتنا سونا, اتنا بڑا سونے کا اجر و ثواب سے محروم رہ گئے ہیں. پھر اس کے بعد جو دفنا کے دعا کرتے ہیں اور ایک خیرات ملے گی. مر جاتے نہیں نا, وہاں کا وہاں بھاگ جاتے ہیں. یہاں پہ میں ختم کرتی ہوں. ایک بات یاد رکھیں, تسلی, میت کے لوگوں کو تسلی دینا. ضامن اللہ ایسے نہیں بن جاتا, آپ کو ایسے ہی ضامن نہیں ہو جاتا. آپ کی عزت کی, مال کی, آبرو کا ذمہ اللہ نہیں لیتے. آپ ان کو تسلی دیں گے. اگر جوان لڑکی ہے, ایک رات زندگی گزار کے اس کا شوہر مر گیا ہے, تو بھی تسلی دیں گے, اللہ شاید تیرے لیے کوئی اور شوہر رکھا ہوگا. یہ شاید کافی عمر کی عورت اگر مری ہے, کوئی نہیں اس کا سہارا اکیلی ہے, اللہ سہارا ہے, اللہ تعالیٰ کرے گا. پیسہ بالکل بھی نہیں, 5 بچے, شادیاں ہیں, ابھی کرنا ہے, کچھ نہیں, باقی اللہ ذمہ اٹھائے گا. کوئی نہیں, اللہ نہیں لینا تھا جی, ان کے اوپر ایسا نہیں کرنا تھا, اللہ تو کئی کو کرے, اللہ نعوذ باللہ من ذالک, تجھے دکھتا نہیں کیا یہ بچے, تو نہیں لینا تھا. اس سے کفری باتیاں, موت کے اوپر سگی, میرے اپنے رشتے دار, اتنی وہ ایمان پہ تھی, وہ توحید اور رسالت پہ تھی, مگر کہتی ہے میں مانتی نہیں. زیور نکالو, میں مانتی نہیں, حدیث ہے نہیں چاہیے, مائی نہیں کرتی. چلو سب قرآن پڑھاؤ. ایک زمانہ قرآن نہیں پڑھتے تھے, سب کو دین کی تعلیم دیتے تھے. آج بولتے میرا بیٹا مر گیا, قرآن پڑھو. صبر کیسا کرنا, تمہارے گھر میں ہو گئے, تمہارا شوہر مر گئے, تمہارے بچے مر گئی, نہیں مرے نہیں تو منہ مچھلے کو کھڑو. مجھے بولے تو منہ مچھلے کو کھڑو, تمہارا کوئی بھی مرکو نہیں ہے. ہمارے ایک بچہ مریا, 2 بچہ مریا, تیسرا بچہ مریا, 3 بچے پہ جنت تجھے دے گا نا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے جو صحیح بخاری مسلم میں کیا کہا, اللہ تعالیٰ نے جنت واجب ہو جاتی ہے اس کے لیے, جنت گارنٹی ہو جاتی ہے. اس کے 3 بچے مرے ہیں, تو ایسی کفریہ باتیں نہیں کرنا. آپ تسلی دے کے سنبھالیں گے, سنبھال کے ان کو سنبھال کے ان طریقے سے ہم آئیں گے. بچے ہم گئے تھے, آپ فون کرے تھے تلقین کرنے کے لیے صبر کی, ان کو تلقین ملی. جب ہم بیان کرنے گئے, تلقین دینے, ملی ان کو تسلی. کس طریقے سے ملی؟ قرآن و حدیث سے ملی. ہم اپنی طرف سے سمجھائیں گے, کوئی نہیں سنے گا. قرآن و حدیث میں کیا لکھا ہے اس سے لے کر تم سمجھاؤ, ان کو تسلی ملے گی. کتنی چیزیں ہوئیں. نمبر 1, جماعت کے ساتھ نماز, ایمان کی حالت میں, ایمان کی حالت میں جماعت کے ساتھ نماز. نمبر 2, مریض کو تسلی دے کے خوش کر کے آئیں گے, دل جلا کر نہیں آئیں گے. دل جلا کر آئے تو تم بھی جہنم میں چلو گے, میں بھی چلوں گی. اس کو تسلی دے کے خوش کر کے اطمینان کر کے آئیں گے تو جنت میں محل ملے گا. نمبر 3, جنازے پہ جائیں گے, وہاں بھی تسلی دیں گے, اطمینان کے ساتھ, صبر کے ساتھ, سب کو سنبھالیں گے, کریں گے, کر کے نکل کے آئیں گے. تب آپ کو 60 کلومیٹر کا سونا اتنی نہیں کیا ہمیں ہمارے اجر میں اللہ تعالیٰ لکھے گا. کیونکہ گناہ بہت ہے, سونے کا ریٹ بہت مہنگا ہے. اچھا ہے, سونے کا ریٹ بہت زیادہ ہے. ایک 12 بگڑیاں لینے کے لیے 100 بار سوچنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو 12 بگڑیاں تو اتنے سونے میں بن جاتی, اتنے بڑے پہاڑ کی کتنا بن جائے گا آخرت کے لیے. تو اللہ سے دعا کرتی ہوں, اللہ ہم سب کو ایسے ہی خوش رکھیں, ایسے ہی آباد رکھیں, دنیا میں بھی آخرت میں بھی. انشاءاللہ کل بیت المال میں 3 بجے سے 6 بجے تک ہے. سیرت ذرا اٹھا کر, پھر سورہ نازیات کا خلاصہ لے کر, کیسے کفن اور کس طریقے کا موتا کے جو ذرا جنت کی بات کرتے ہیں. بہت ڈر گئے, بہت رو لیے, ذرا جنت کی بات کرتے ہیں, ذرا خوشیوں کی بات کرتے ہیں, ذرا تسلیوں کی بات کرتے ہیں. وآخر دعوانا انشاءاللہ 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 وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمید المجید. جنازے پہ جب جاتے ہیں تو ایک خیرات کا مطلب, احد کا پہاڑ 60 کلومیٹر کا کیا, کوئی سمجھائیں گے؟ برابر ثواب ملتا ہے. کیا ثواب؟ اور ذرا گہرا گئی ہوں یہاں, ذرا کیا ہے, کوئی بولیں گے؟ پہاڑ کا کیا؟ پہاڑ جتنا بڑا ہے, پہاڑ کی ہوتی ہے نیکی, پہاڑ نیکیوں میں گنیں گے. پہاڑ کے اور ذرا ایکسٹرا ہے, سن لینا, جتنا پہاڑ ہے اتنا سونا. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گہرائی میں جا کر پڑھنے سے ایک ایک بات اتنی پیاری نکلتی ہے کہ دل باغ باغ ہو جاتا ہے.
60 کلومیٹر اتنا سونا صدقہ کرنا، ہمارے نیکیوں میں آنا کتنی بڑی بات ہے۔ پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو پتہ نہیں چلا، جب پتہ چلا تو بہت افسوس کر لیے۔ آج ہمیں کتنا افسوس ہوگا، افسوس ہوگا۔ اب میتوں پہ جاؤ گے، جاؤ گے جنازے پہ جاؤ گے، جاؤ گے تو سونا 60 کلومیٹر کا سونا آپ کو اتنا ثواب آپ کو ملے گا۔ پہاڑ کے اتنا سونا، اتنا بڑا سونے کا اجر و ثواب سے محروم رہ گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو دفنا کے دعا کرتے ہیں اور ایک خیرات ملے گی، مر جاتے نہیں نا، وہاں کا وہاں بھاگ جاتے ہیں۔ یہاں پہ میں ختم کرتی ہوں، ایک بات یاد رکھیں، تسلی، میت کے لوگوں کو تسلی دینا۔ ضامن اللہ ایسے نہیں بن جاتا، آپ کو ایسے ہی ضامن نہیں ہو جاتا۔ آپ کی عزت کی، مال کی، آبرو کا ذمہ اللہ نہیں لیتے۔ آپ ان کو تسلی دیں گے۔ اگر جوان لڑکی ہے، ایک رات زندگی گزار کے اس کا شوہر مر گیا ہے تو بھی تسلی دیں گے، اللہ شاید تیرے لیے کوئی اور شوہر رکھا ہوگا، یہ شاید کافی عمر کی عورت اگر مری ہے، کوئی نہیں اس کا سہارا اکیلی ہے، اللہ سہارا ہے، اللہ تعالیٰ کرے گا۔ پیسہ بالکل بھی نہیں، 5 بچے، شادیاں ہیں، ابھی کرنا ہے، کچھ نہیں، باقی اللہ ذمہ اٹھائے گا۔ کوئی نہیں، اللہ نہیں لینا تھا جی، ان کے اوپر ایسا نہیں کرنا تھا، اللہ تو کئی کو کرے، اللہ نعوذ باللہ من ذالک، تجھے دکھتا نہیں کیا یہ بچے، تو نہیں لینا تھا۔ اس سے کفری باتیاں موت کے اوپر سگی، میرے اپنے رشتہ دار، اتنی وہ ایمان پہ تھی، وہ توحید اور رسالت پہ تھی، مگر کہتی ہے میں مانتی نہیں، زیور نکالو میں مانتی نہیں، حدیث ہے نہیں چاہیے، مائی نہیں کرتی، چلو سب قرآن پڑھاؤ۔ ایک زمانہ قرآن نہیں پڑھتے تھے، سب کو دین کی تعلیم دیتے تھے، آج بولتے میرا بیٹا مر گیا قرآن پڑھو۔ صبر کیسا کرنا، تمہارے گھر میں ہو گئے، تمہارا شوہر مر گئے، تمہارے بچے مر گئی، نہیں مرے نہیں تو منہ مچھلے کو کھڑو، مجھے بولے تو منہ مچھلے کو کھڑو، تمہارا کوئی بھی مرکو نہیں ہے۔ ہمارے ایک بچہ مریا، 2 بچہ مریا، تیسرا بچہ مریا، 3 بچے پہ جنت تجھے دے گا نا اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے جو صحیح بخاری مسلم میں کیا کہا، اللہ تعالیٰ نے جنت واجب ہو جاتی ہے اس کے لیے، جنت گارنٹی ہو جاتی ہے، اس کے 3 بچے مرے ہیں۔ تو ایسی کفریہ باتیں نہیں کرنا، آپ تسلی دے کے سنبھالیں گے، سنبھال کے ان کو سنبھال کے ان طریقے سے ہم آئیں گے۔ بچے ہم گئے تھے، آپ فون کرے تھے تلقین کرنے کے لیے صبر کی، ان کو تلقین ملی، جب ہم بیان کرنے گئے تلقین دینے ملی ان کو تسلی، کس طریقے سے ملی؟ قرآن و حدیث سے ملی۔ ہم اپنی طرف سے سمجھائیں گے کوئی نہیں سنے گا، قرآن و حدیث میں کیا لکھا ہے اس سے لے کر تم سمجھاؤ، ان کو تسلی ملے گی۔ کتنی چیزیں ہوئے؟ نمبر 1 جماعت کے ساتھ نماز، ایمان کی حالت میں، ایمان کی حالت میں جماعت کے ساتھ نماز۔ نمبر 2 مریض کو تسلی دے کے خوش کر کے آئیں گے، دل جلا کر نہیں آئیں گے، دل جلا کر آئے تو تم بھی جہنم میں چلو گے، میں بھی چلوں گی۔ اس کو تسلی دے کے خوش کر کے اطمینان کر کے آئیں گے تو جنت میں محل ملے گا۔ نمبر 3 جنازے پہ جائیں گے، وہاں بھی تسلی دیں گے، اطمینان کے ساتھ، صبر کے ساتھ، سب کو سنبھالیں گے، کریں گے، کر کے نکل کے آئیں گے، تب آپ کو 60 کلومیٹر کا سونا اتنی نیکیاں ہمیں ہمارے اجر میں اللہ تعالیٰ لکھے گا، کیونکہ گناہ بہت ہے، سونے کا ریٹ بہت مہنگا ہے، اچھا ہے، سونے کا ریٹ بہت زیادہ ہے، ایک 12 بگڑیاں لینے کے لیے 100 بار سوچنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، تو 12 بگڑیاں تو اتنے سونے میں بن جاتی، اتنے بڑے پہاڑ کی کتنا بن جائے گا آخرت کے لیے۔ تو اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ ہم سب کو ایسے ہی خوش رکھیں، ایسے ہی آباد رکھیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ انشاءاللہ کل بیت المال میں 3 بجے سے 6 بجے تک ہے، سیرت ذرا اٹھا کر، پھر سورہ نازیات کا خلاصہ لے کر، کیسے کفن اور کس طریقے کا موتا کے جو ذرا جنت کی بات کرتے ہیں، بہت ڈر گئے، بہت رو لیے، ذرا جنت کی بات کرتے ہیں، ذرا خوشیوں کی بات کرتے ہیں، ذرا تسلیوں کی بات کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا انشاءاللہ 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 وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔